عبداللہ ملک صاحب، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی، ایک تو کچھ باتیں جو ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور ان کو ایاز شجاع صاحب نے بڑے اچھے سے کور کیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں ملتی دکھائی دے رہی. لیکن اس میں اگر ایاز شجاع صاحب اگر یہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں صرف جو معاملات خراب تھے وہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر جو اب ہیں مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کے خود کے لیے تھے، لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو جو نااہلیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، دانیال عزیز، طلال چودھری، نہال ہاشمی، تو معاملات وہاں پر بھی کافی خراب رہے. لیکن اس سب پر میں آنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیزوں میں جہاں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ کل جو 2 دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور آج obviously ان تمام چیزوں کو میک شور کرنے کے لیے، سیکیورٹی کو میک شور کرنے کے لیے obviously موبائل فون کی بندش بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک انتخابات سے ایک روز پہلے؟ دیکھیں، جو آپ کا کوشچن ہے جو بڑا ویلڈ ہے، لیکن آپ کو ماضی میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب 2007 کی کیمپین چل رہی تھی تو اس وقت بھی دہشت گردی کی کاروائیاں ہوئی تھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں ان کے جب جلسہ ہو رہا تھا اس میں شہید کر دیا گیا تھا. اس قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں، لیکن اس پروسیس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا ہے ہم اس کو روک دیں یا جو فیسلٹی ہے لوگوں کو ایک انٹرنیٹ کی یہ روک دیں. ہاں، کہیں ایسے جگہ پہ جہاں پر مستند اطلاعات ہوں کہ یہاں پر خدشہ ہے کہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے کوئی، تو وہاں پر اگر تھوڑے عرصے کے لیے وہ بند کر دی جائے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن میسیولی پورے ملک میں انٹرنیٹ سروس بند کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے، کیونکہ یہ فیسلٹی ہے جسے آپ لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ کا رپورٹر وہاں سے آپ کو رپورٹ دے رہا ہے یا آپ کو کوئی انسرجنسی ہو گئی ہے یا لوگوں کو پولنگ اسٹیشن نہیں مل رہا، چونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا یوز کرنا چاہیے. 8300 پہ آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ کا ووٹر وہاں سے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. مثلا میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ گیا ہوں، میرا وہاں ووٹ نہیں ہے، میں کہیں اور سے فون کر کے پوچھتا ہوں، تو یہ جو فیسلٹی ہے نا اس کو بریک نہیں کرنا چاہیے. پھر اگر آپ بریک کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹ آتے ہیں کہ شاید جو حکومت ہے وہ ریگنگ میں انوالو ہے یا ریگنگ کرنا چاہتی ہے. دوسری بات جو میرے بھائی نے کی ہے بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ 2018 کا جو سینیریو تھا اور جو 2024 کا انٹائرلی ڈفرنٹ ون ہے. لیکن اس وقت الیکشن ڈے والے دن میں نے پورا لاہور وزٹ کیا تھا، کہیں بھی اس قسم کی کوئی چیز واقعہ نہیں ہوئی جسے ہم کہیں کہ ریگڈ ہوا ہے یا کوئی کمپلینٹس آ رہی تھیں یا کسی کو کوئی روکا گیا تھا. لیکن اس الیکشن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج سے دن سے پہلے پچھلے 3 ماہ سے سیویئرلی ایسے لوگوں کو پابند سلاسل رکھا گیا جو یا تو کینڈیڈیٹ تھے یا کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے یا کسی ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ میاں زر صاحب کا گورنر بھی ہیں، بڑے ریزنیبل انسان ہیں، ان پہ کوئی کسی اور پارٹی کا بھی کوئی شخص ان پہ الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ کوئی بائسز رکھتے ہیں. شریف آدمی ہے، نون لیگ سے ان کا تعلق رہا ہے، بعد میں وہ چھوڑ گئے، کاف لیگ کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے، آج کل وہ پی ٹی آئی میں ان کے بیٹے ہیں. تو کوئی بھی شخص آئین پاکستان کی شکل 2017 کے تحت اس کو پارٹی جوائن کرنے کا، پارٹی بنانے کا، ووٹ کاسٹ کرنے کا بنیادی حق حاصل ہوتا ہے. اور آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ الیکشن کمیشن کا یہ 5 سالوں کے بعد یہ فرض ہے کہ وہ فری فیئر انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائے. لیکن ہمیں فیئر آج پتہ چل جائے گا کتنے فیئر ہوتے ہیں، فری نہیں ہوئے کیونکہ کچھ لوگوں کو روکا گیا، پولنگ ایجنٹ کو روکا گیا. سر دیکھیں یہ فری اینڈ فیئر کی جہاں پر بات آتی ہے 2018 میں بھی تو ہم نے ایسا شور دیکھا اور پھر اس کے بعد جب نتائج آنے تھے تو کس طرح سے آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز، دھاندلی کے معاملات، یہ شور و غل جو ہے وہ ہم پاکستان کی تاریخ میں جب بھی الیکشنز ہوئے ہیں، اب یہ 12ویں جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں نا، ہم نے ہمیشہ یہ باتیں سنی. صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. دیکھیں اگر ماضی میں ہم جڑے رہیں گے، ماضی سے ہم نہیں نکلیں گے اور ماضی کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہیں گے کہ فلاں سال میں یہ ہوا تھا، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کا کوشچن یہ چیز ہمیں اٹھانی بھی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جو کل غلط ہوا تھا وہ آج بھی غلط ہے، جو آنے والے دنوں میں ہوگا وہ بھی غلط ہوگا. تمام پولیٹکس پارٹی کو فری اینڈ فیئر الیکشن کا موقع ملنا چاہیے اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے ڈیموکریسی میں وہ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، ووٹ کے ذریعے ہونے چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی ہم پاکستان میں ہم نے کبھی بھی ایسا ہوتے دیکھا نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا اختیار جو ہے وہ عوام کے پاس ہو، اور عوام کے پاس سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ہوتی ہے obviously. بٹ میں حمید اللہ خان صاحب کا رخ کرنا چاہوں گی. آپ ہمارے اب یوتھ ہیں، آپ آنے والی جنریشن ہیں. دیکھیں ہم نے آپ کو وہ پاکستان دینا ہے، ہماری نسلوں نے، جس میں انصاف ہو، جس میں سیکیورٹی ہو، جس میں سینس آف
آپ کا ہیومر بھی ہو، جس میں آپ کو روزگار بھی ملے، آپ کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ملے، آپ کے روزگار کو تحفظ بھی ہو، آپ کو ایجوکیشن فری اور فیئر ملے جیسے ہمارے آئین میں ہے. یہ ہمارا جناب فرض ہے. مطلب جن کا پاکستان ہے آج، اگر ان کے پاکستان سے ہم ان کے ہرڈل کریٹ کریں، روڑے اٹکائیں، ان کو ووٹ نہ ڈالنے دیں، تو آپ اپنے مستقبل کے متعلق کیا سوچیں گے؟ ہمیں یوتھ کو لے کر فوکس کرنا چاہیے. اور میں تمام پولیٹیکل پارٹیز گزارش کروں سر گا آپ کی طرف دوبارہ